الرحمن الرحیم۔ اور سیدہ جس سے راضی ہو جائے اس سے نبی راضی، اللہ راضی ہے۔ اور یہ عزاداری بھی، یہ ماتمداری بھی، یہ گریہ ازاری بھی، ایک اس کا سبب یہ ہے کہ کسی طرح سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں، محشر میں پہچان لیں کہ میرے حسین کے عزادار ہیں۔ اور جب جناب زہرا محشر میں مجھے پہچان لیں، آپ کو پہچان لیں گی، تو ویسے ہی محشر خاتون محشر ہے، بی بی خاتون قیامت ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اردو کا لفظ ہے خاتون قیامت، بلا تشبیہ۔ مملکت کی ایک خاتون ہوتی ہے جسے خاتون اول کہا جاتا ہے، ایک سربراہ ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے اس مملکت کے اندر۔ محشر میں سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہوگا۔ حتیٰ عجیب رنگ ہے بی بی کی آمد کی، جو منظر ہے، منظر کشی ہے جو روایات میں، وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ نبی فرماتے ہیں سیدہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی۔ بعض جملے اتنے گہرے ہیں کہ ان پہ جتنا سوچیں نا کم ہے۔ تبعث فاطمہ، حدیث کا جملہ سن لیں، تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، فاطمہ عذبہ نامی سواری پر بیٹھی ہوگی اور امامی میرے آگے چلے گی وہ سواری۔ ابعث علی البراق، میں براق پر لا کر بٹھا کر لایا جاؤں گا۔ ویبعث علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پہ لائے جائیں گے۔ ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے۔ ویبعث الانبیاء علی الدواب، ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا۔ اور جب یہ محشر میں کاروان ہدایت سجایا جائے گا تو پھر آخر میں آواز لگائی جائے گی فاطمہ کو لاؤ۔ اور جب سیدہ کی آمد ہوگی تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھیں جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، گردنیں جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ گزر رہی ہے۔ اور بی بی کی آمد پر لوگوں کی گردنیں جھکیں گی۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، ائمہ اہل بیت نے اس حدیث کو ہمیں عطا کیا۔ اور پھر آگے آگے سواری ہوگی جناب زہرا کی، پھر نبی کی سواری ہوگی۔ عزادارو، جب بی بی کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی نا، تو بی بی فرمائیں گی اپنے مہاری سے کہ میری سواری روک دو۔ اور جب وہ سواری رک جائے گی تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی آج مجھے انصاف چاہیے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ کہا جائے گا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میری بھی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ سنیں گے عزادارو، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف محشر ہوگا، درمیانی زمین اونچی کر دی جائے گی، اور آواز آئے گی ھذا حسین۔ چاروں طرف سے اہل محشر دیکھیں گے حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ عجب نہیں وہاں منظر نظر آئے کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں اور وہاں فاطمہ زہرا اپنی سواری سے گر جائیں۔ پورے محشر میں جیسے آپ کی آوازیں بلند ہیں، پورے محشر میں گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہیں۔ اجرکم علی اللہ، امام حسین کے غم میں اہل محشر رو رہے ہوں گے۔ عزادارو، بڑا سخت مرحلہ تھا جب حسین گھوڑے سے گرے، بہت سخت مرحلہ تھا۔ فرمایا اے ذوالجناح اب مجھ سے تیری پوچھ پہ بیٹھا نہیں جا رہا، اور گھوڑے نے اپنے گھٹنے دیکھ دیے، میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے۔ عزادارو، زین تو چھوڑ دی حسین نے، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی ہے۔ تیروں پر معلق بدن رہا فرزند زہرا کا۔ جب حسین نے، میرے مولا نے گھوڑا چھوڑ دیا، اتر آئے زمین پر، تو پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، پکڑ کر لاؤ، میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ لیکن عزادارو، ذوالجناح کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا۔ جب اعلان ہوا نا کہ چھوڑو دیکھو کرتا کیا ہے، پیچھے ہٹے سپاہی، تو ذوالجناح نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، یہ حسین سے دور ہو چکا تھا، دوڑا ہے اس جانب جہاں امام کو اتارا تھا، مگر عزادارو اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔
میرے مولا کا گلو اقدس کاٹا جا چکا تھا، سر حسین کا تن سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ یہ جب لاشوں کے درمیان آیا تو لاشوں کو ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا، ایک ایک لاشے کو سونگ سونگ کے آگے بڑھتا تھا۔ اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا۔ امام کی کٹی ہوئی گردن سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی خون سے رنگین کی اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا، اور ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف، اور اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس میں سکینہ تھی۔ بی بی باہر آئیں، بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی سوال کیا، بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آپ نے مجلس سن لی۔ ایک منزل اور لے لیجئے، یہ ایام 40 کے ایام ہیں، اور یہ دن زینبی کردار کے دن ہیں، یہ جناب سکینہ کی شہادت کے دن بھی ہیں اور اسیری کے دن بھی ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر جناب سکینہ کی خدمت میں رہیں۔ عزاداروں کبھی غور کیا، یہ اتنی ننھی سی بچی، 4 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، گودی میں چڑھنے والی بچی، امام کے گلے کا تعویذ بننے والی بچی، کبھی غور فرمایا اس بچی کی شہادت کیسے ہوئی؟ ذرا غور تو فرمائیں، جتنی مصیبتیں جناب زینب پر آ رہی ہیں اتنی ہی مصیبتیں جناب سکینہ پر آ رہی ہیں۔ بی بی کی عمر تو 54 برس کی ہے، سکینہ تو 4 سال کی ہیں، مصیبتیں دونوں پہ برابر ہیں۔ جناب سکینہ کی شہادت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ یہ بچی کب تک برداشت کرتی؟ کہاں تک؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ عزادارو، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے گرائی گئی تھی۔ بہت مختلف ہے گرنا اور گرایا جانا۔ جب جناب سکینہ کے سامنے سے بابا کا سر گزرتا تھا نا تو بابا کو آواز دیتی تھی، بابا مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا میرے گوشوارے اتار لیے۔ جب بھائی علی اکبر کا سر آتا تھا تو بھائی علی اکبر سے شکوہ کرتی تھی، بھیا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، پھوپھی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ عزادارو، بچی کے رونے پہ سارا قافلہ روتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا، تھکیں گے نہیں، ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے۔ اس نے کہا تم اس کے اونٹ کو آخر میں لے آؤ، میں سکینہ کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اب بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی، قافلہ آگے بڑھا۔ جس نیزے کی انی پر سر حسین ہے وہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ نکلتا نہیں ہے۔ امام سجاد کے قریب شمر تازیہ نے لے کر آیا، امام نے بابا کے سر سے خطاب کیا، بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر حسین گویا ہوا، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، میری سکینہ کو لے کر آؤ۔ یہاں جناب زینب نے سنا، وہاں خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک برقعے میں بی بی ہے جس نے اس بچی کو گود میں لیا ہوا ہے۔ جناب زینب کو 2 تعجب ہوئے۔ ایک تعجب تو یہ ہوا یہ کسی کی گود میں نہیں جاتی، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں یہ چلی گئی؟ دوسرا تعجب یہ ہوا یہ کون بی بی ہے جو ہم پہ رحم کر رہی ہے؟ ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا۔ قریب جا کر بیٹھ گئی، آواز دے کر کہا، بی بی یہ بچی میری ہے، میرے بھائی کی بچی ہے، یہ میری بچی ہے، مگر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے ہم پہ رحم کیوں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تو بی بی نے فرمایا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، چہرے سے نقاب ہٹی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا، اماں کے گلے لگ گئی، اماں مجھے کربلا میں بے مقنع و چادر، کوفہ و شام کے بازاروں سے، اے زینب تیری ماں تیرے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔